وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے جس کو ہم جی اور من سے تعبیر کرتے ہیں. انسان کا ظاہری جسم جس طرح بیمار ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے، ویسے انسان کا نفس بھی بیمار اور تندرست ہوتا ہے. افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے ظاہری جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے تو بہت فکر مند ہیں، اتنے زیادہ فکر مند کہ بعض مرتبہ جنون کا اندیشہ ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا پڑھنے کے زمانے میں، وہ مجھے کہتا تھا آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کہ میرے والد سال میں ایک مرتبہ پورا باڈی چیک اپ کرواتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ فکر کہ کوئی بیماری نہیں ہے ان کو، لیکن پھر بھی میں کہیں اندر سے تو بیمار نہ ہوں، تو باڈی چیک اپ سال میں ایک مرتبہ وہ ضرور کرواتے تھے. تو اتنا زیادہ لوگوں کو اپنے ظاہر کی فکر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو اپنی تندرستی کے بارے میں فکر سوار ہو جاتی ہے، وہ باقاعدہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا وزن چیک کرتے ہیں، چلنے سے پہلے، چل کر آنے کے بعد، کہ کہیں میرا وزن بڑھ تو نہیں گیا، کچھ گھٹا یا نہیں. تو جسمانی تندرستی کے سلسلے میں تو ہم لوگ اتنے چوکنا اور الرٹ ہیں، لیکن نفس بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کو بھی بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں. ایک جماعت کو تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی علاج کے قابل چیز ہے. حالانکہ نفس بھی اچھے اخلاق والا اور برے اخلاق والا ہوا کرتا ہے. اگر نفس پر محنت کی جائے تو برے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں، اور اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو وہ برے اخلاق کے اندر ہی گھستے رہتا ہے اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. انسان کے نفس کو اچھا بنانے کے لیے، اچھی عادتیں اور خوبیاں ڈالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر محنت نہیں کی جائے اور اس کو ایسی حالت میں ڈال رکھا جائے تو وہ برائیوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے. ایک بچے کی مثال لے لیجئے. بچہ شروع میں بعض برے اخلاق کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کی نادانی کی وجہ سے. چنانچہ بچہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی چمکیلی چیز یا میٹھی سویٹ دیکھتا ہے تو اس کی حرص اور لالچ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ سامنے والے کے پاس سے سویٹ لے لے. ہر بچہ اس پر مجبور ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کہیں سے بھی ملنی چاہیے، چاہے سامنے والے کے پاس سے چھین کر کیوں نہ ہو. یہ بچے کے اندر حرص اور لالچ کا مادہ ہے. پھر اگر بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں. اگر آپ اس سے مانگیں گے تو کوئی بھی چیز ہوگی، بچہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا. میری چیز ہے، میں کیوں کسی کو دوں. یہ کسی کو نہ دینے کا جو مادہ ہے اس کو بخیلی کہا جاتا ہے. یہ ہر بچے کے اندر ہوا کرتا ہے. یہ اس کی نادانی کی وجہ سے، خباثت کی وجہ سے بچے میں برے اخلاق نہیں ہوتے. بڑے ہونے کے بعد اگر یہ برے اخلاق رہے تو اس کی خباثت کی وجہ سے، جس کو خبث باطن کہتے ہیں، اندر کی خرابی اور گندگی کی وجہ سے یہ اخلاق کہے جاتے ہیں. بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے لالچ کرتا ہے اور بخیلی کرتا ہے. اسی بچے کی طبیعت کے خلاف جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ روتا ہے، چلاتا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ہر طبیعت کے خلاف چیز بچہ ناپسند کرتا ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایسا چاہتا ہے. حالانکہ بہت ساری چیزیں طبیعت کے خلاف ہم لوگوں کو بھی کرنی پڑتی ہے.
جی نہیں چاہتا کہ دوائی پیئے لیکن پینی پڑتی ہے، جی نہیں چاہتا کہ انسان نشتر لگوائے لیکن بیماری اور پھوڑے کے علاج کے لیے لگوانا پڑتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے، یہ بچہ نہیں سمجھتا، اس کی نادانی کی وجہ سے اپنی طبیعت کے خلاف کچھ بھی کام دیکھتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ تو یہ اخلاق ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے تو یہ اچھے اخلاق سے تبدیل ہو سکتے ہیں، اگر محنت نہ کی جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور دنیا میں ایسا رچ بس جاتا ہے کہ پھر سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بچے کی عمر اسی لیے جوں جوں بڑھتی ہے تو ماں باپ کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ بچے کی یہ بری عادتیں وہ چھڑوائیں اور اچھی عادتیں اس میں ڈالیں، اچھے اخلاق سے اس کو جو ہے لیس کریں اور برے اخلاق سے اس کو دور کریں، یہ ماں باپ کا فریضہ بنتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے ان اخلاق کو نہیں سدھارتے تو پھر شریعت ان کو بری لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کو دشمناوٹ ہو جاتی ہے اور شریعت کو اور اللہ کو اپنا دشمن وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں حقیقتیں ذکر کی ہیں۔ دنیا میں جو لوگ اپنے اخلاق کی محنت نہیں کرتے اور نفس کو سدھارنے کے پیچھے اپنی محنت نہیں لگاتے، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ نفس کی اپنی ایک آواز ہے اور وہ عام طور پر بری ہی آواز نکالتا ہے، برا ہی تقاضا کرتا ہے، جس کو نفسانی خواہشات سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربی میں اسی کو ہوا کہا جاتا ہے اور ہمارے گجراتی کے اندر اس کو منو کامنا کہتے ہیں۔ یہ مسلمان تو مسلمان، غیر لوگ بھی اس کے قائل ہیں۔ سنیاسیوں اور سادھوؤں کے یہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے، دنیا میں سکھی ہونے کے لیے منو کامنا کا تیاگ ضروری ہے۔ جب تک منو کامنا کا تیاگ آدمی نہیں کرے گا، اپنی خواہشات نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک دنیا میں اور آخرت میں کسی جگہ خوش نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال اگر انسان اپنے نفس کی آواز کے پیچھے چلے، اس کے برے تقاضوں کے پیچھے چلنے کی عادت ہو جائے اس کو، تو پھر یہ نفس برا ہو جاتا ہے اور شریعت اس کو ایک گھڑی نہیں بھاتی۔ پھر شریعت کی تعلیم آتی ہے تو وہ دشمناوٹ کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں ان کفار اور اللہ کے دشمنوں کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم ان کو کہتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ۔ یہ لوگ اٹکل کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، یعنی خیال جو بھی آیا اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور دوسری چیز اپنے نفسانی خواہشات کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ بس میرا جی کہتا ہے وہ ہونا چاہیے اور میرا جی جس کو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو نفسانی خواہشات کی پیروی کہا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں کا شعار ہے، ان لوگوں کا شیوا ہے جو کفار ہیں۔ اسی لیے جب نبی کی تعلیم آتی ہے تو ان لوگوں کو نبی سے دشمناوٹ ہو جاتی ہے۔ نبی ہم کو کیسے خلاف کہہ سکتا ہے؟ آج بھی جن لوگوں کی طبیعت نفس پر محنت کرنے کی نہیں ہوتی، ان لوگوں کے سامنے جب شریعت کی تعلیم آتی ہے تو یہ لوگ اس عالم کو دشمناوٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت پہلے قرآن کریم نے ان کی اس طبیعت کو بھی ذکر کر دیا تھا۔ قرآن نے کہا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب بھی رسول ایسی تعلیمات کو لے کر آیا جو ان کے جی کو نہیں بھاتی اور ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھی تو پھر یہ لوگ اکڑبھو کرنے لگے۔ قرآن ان کو کہتا ہے تم لوگ جو ہے تکبر میں آ جاتے ہو اور اتنا تکبر کرتے ہو کہ اپنے نفس کے خلاف نبی کی تعلیم کے ہونے کی وجہ سے نبیوں کی ایک جماعت کو تو انہوں نے تکذیب کی کہ تم جھوٹے ہو۔ چنانچہ بعض نبیوں کے بارے میں جیسے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے جو جملہ کہا تھا قرآن نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھا۔ ان کی قوم نے کہا تھا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ایک نبی کو ان کی امت یہ کہتی تھی ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف نبی کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ تو ایک جماعت کی تو تم نے تکذیب کر دی اور دوسری نبی کی جماعت کو قتل کر دیا۔ جب نبی کی یہ تعلیم مسلسل نفس کے خلاف پڑتی ہے تو پھر نفس انسان کو ابھارتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے اس محسن کو قتل کر دو۔ چنانچہ کتنے انبیاء کو ایک ساتھ قتل کیا گیا۔ یہ یہود وہ قوم ہے
جنہوں نے بیک وقت 300 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا ہے. یہ محض اس وجہ سے کہ نبی کی تعلیم ان کے جی کے خلاف تھی، نفسانی خواہشات کے یہ لوگ پیروکار تھے، اور دنیا میں گھس کر اچھے اور برے کی تمیز ان کی ختم ہو چکی تھی. جیسے بچہ نادان ہوتا ہے، اچھا اور برا نہیں سمجھتا، ویسے ہی ان لوگوں کی طبیعت ہو چکی تھی. انسان اگر اس میں گھستا رہے تو پھر ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا. آج دنیا میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کسی نے فلاں ماتا کو معبود اور صنم بنایا، فلاں ماتا کو پوجتا ہے اور فلاں خاص بت کو پوجتا ہے. الگ الگ بتوں کے نام ہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی نے نفسانی خواہشات کے بت کی پوجا کی ہو. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی تم نے دیکھا ان لوگوں نے اپنا معبود ہی اپنی نفسانی خواہشات اور منو کامنا کو بنا رکھا ہے. نبی تم ان کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، تمہاری ساری تعلیمات اس آدمی کے اوپر کام نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہو. اس وجہ سے یہ سب سے بری حالت ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. انسان اگر نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو دوسرے ہی قدم پر گمراہی کے میدان میں وہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مشہور نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں حضرت داؤد پر، اور وہ وحی قرآن میں نقل کی گئی. وہ اتنی محتم بالشان وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مشہور نبی پر تو بھیجی ہی، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا. اللہ فرماتا ہے یا داؤد، اے داؤد ہم نے تم کو ہمارا جانشین و خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر، اور اب تم کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ سچائی کے مطابق فیصلے کرو. ایک کام یہ سونپا نبی کو، اور دوسرا کام سیدھا کیا سونپا گیا، ولا تتبع الہوى، اپنی نفسانی خواہشات کا کہنا مت ماننا، وہ تو تجھ کو گمراہ کر کے رکھ دے گی. ایک نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی بہترین تعلیمات پر ہوتے ہوئے بھی اگر نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاوے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ آخرت اور حساب کے دین کو بھول گئے. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی شریعت کے خلاف اگر انسان کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے مقابل میں اگر کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، شریعت نہ کہتی ہے میرا جی بھلے چاہتا ہو مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرنا. اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو قرآن کریم کے اندر اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے روکا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماویں گے ٹھکانے کے لیے. ایک مشہور مقام ہے جنت کا اور ایک مشہور جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماویں گے. معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شریعت نہ کہتی ہے لیکن جی کہتا ہے، اس لیے اس کو ماننا یہ انسان کی جہنم ہے. اور نفسانی خواہشات پر پاؤں رکھ کے شریعت کا کہا ماننا یہ انسان کو جنت تک پہنچا دینے والی چیز ہے. اگر کوئی آدمی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کو بتایا. دوسرے نمبر پر وہ آدمی اللہ کے یہاں ظالم ٹھہرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان نفسانی خواہشات کا علم لے کر جو لوگ چلے ہیں دنیا والے ان کی پیروی کرو گے، ان کی نفسانی خواہشات کی تم رسول پیروی کرو گے تو تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ انسان نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ ہونے کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ظالم بن جاتا ہے. اور اللہ کے یہاں جو ظالم ہو اس کو ولایت اور اللہ کی نزدیکی کا مقام بھی نہیں ملتا اور اس کو اللہ کی مدد اور نصرت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن کریم یہی کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اے نبی اگر تم نفسانی خواہشات کی ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے تو دو سزا ملے گی. ایک تو یہ ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے قرب سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی نزدیکی اور مقام ولایت سے تم کو پھینک دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی نصرت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اتنی بدترین چیز ہے. اگر انسان نفسانی خواہشات کو نہیں چھوڑتا اور شریعت کا کہا نہیں مانتا تو پھر وہ اس گبریلے کی طرح ہو جاتا ہے. جو گوبر کا کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا، گوبر کے اندر بہت سارے کیڑے رہا کرتے ہیں. ان کیڑوں کی ناک کی قوت، سونگھنے کی قوت گوبر میں رہ کر ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو خوشبو نہیں اچھی لگتی، بدبو ہی اس کو اچھی لگا کرتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس گبریلے کے سامنے اگر تھوڑی دیر کے لیے کستوری اور مشک رکھ دو فوراً مر جاوے گا، اس لیے کہ اس کو خوشبو سے عداوت ہو جاتی ہے اور بدبو اس کی طبیعت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ نفسانی خواہشات کی گندگی اور دلدل میں رہ کر اس کے سونگھنے کی اور اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم. لہذا اب وہ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھتا ہے. کوئی آدمی اس کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے رکنے کی دعوت دیتا ہے تو اسے دشمن سمجھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کی برائی میں ساتھ دیتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے. اللہ کرے اس مضمون کو ہم لوگ سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا اور نفس کے برے اخلاق کے اندر رہنا یہ برا ہے، اور اچھے اخلاق پیدا کرنا یہ اچھا ہے. یہ ایسی تعلیمات ہے جو انسان کی جنت و جہنم ہے. اس وجہ سے ہر انسان پر ضرورت کے بقدر اس کا علم جاننا بھی ضروری ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا بھی ضروری ہے. اللہ کرے ہم سب لوگ رمضان کے اس مہینے سے یہ پیغام لیں کہ اللہ نے رمضان کو ہمارے نفس کی درستگی کے لیے ہم پر بھیجا ہے، تو ہم لوگ بعد کی زندگی میں بھی نفس کے اچھے اخلاق لانے کی اور برے اخلاق سے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.